اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دفتر سے شام 5 بجے چھٹی کر کے وہ قریبی بس سٹاپ پر جا کھڑی ہوئی، جہاں آج معمول سے کچھ زیادہ رش تھا۔ ہفتے کے آخری دن ہمیشہ بس میں سفر کرنا عذاب ہوتا تھا، کیونکہ اگلے دن ہفتہ وار چھٹی کی وجہ سے کافی لوگ گھروں کو جاتے تھے۔ جیسے ہی بس آ کر رکی، لوگ سیٹ کے حصول کے لیے ٹوٹ پڑے۔ وہ بھی لوگوں سے ٹکراتی اور برے برے منہ بناتی جیسے تیسے سوار ہو ہی گئی، اور خوش قسمتی سے اس کو جلد ہی ایک خالی سیٹ نظر آ گئی، جس پر قبضہ کرنے میں اس نے ذرا دیر نہ کی۔ تھوڑی دیر میں بس چلی تو کھلی کھڑکی سے تازہ ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے، جس سے اس کی طبیعت کی بیزاری تھوڑی کم ہوئی، تو وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی اور پرس سے میگزین نکال کر وقت گزاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ٹکٹ بنانے والے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تھوڑا آگے ایک 7-8 سال کا بچہ بڑے غور سے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے توجہ نہیں دی اور ٹکٹ بنوا کر دوبارہ میگزین کی ورق گردانی کرنے لگی، تو اس کو محسوس ہوا کہ وہ بچہ اب بھی مسلسل اس کی ٹانگوں کو گھور رہا تھا۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ بچے نے جب لڑکی کو اپنی طرف متوجہ پایا تو وہ شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس لڑکی کو محسوس ہوا کہ سامنے والی سیٹوں پر بیٹھے 2 لڑکے بھی نہ صرف اس کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپس میں کوئی بات کر کے ہنس بھی رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئی کہ ضرور کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچانک اس کو اپنے بیٹھنے کی پوزیشن کا خیال آیا تو وہ چونک گئی۔ کہیں اس کی شلوار نیچے سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سوچ کر ہی لرز گئی۔ جلدی سے اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا لی اور پوزیشن بدل کر بیٹھ گئی، مگر اب وہ اندر سے خاصی کنفیوز اور پریشان ہو چکی تھی۔ اگلے سٹاپ پر وہ دونوں لڑکے بس سے اتر گئے، مگر اترنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھ کر مسکرانا نہیں بھولے تھے۔ اس لڑکی نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ دونوں اتر گئے، ورنہ تو وہ مزید پریشان ہوتی رہتی۔ مگر وہ چھوٹا بچہ اب بھی بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا غلط ہو گیا ہے آج، حالانکہ وہ روزانہ ہی بس میں سفر کرتی تھی، مگر کبھی کسی نے اس کو ایسے معنی خیز نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ بس سے اترنے تک اس کا موڈ خاصا خراب ہو چکا تھا۔ اگلے 5 منٹ کا سفر اس نے رکشے میں طے کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ رکشے میں سوار ہوئی، رکشے والے نے غور سے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے رکشہ دوڑا دیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ شدید پریشانی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ جا کر دیکھے کہ اس کی شلوار کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جو ہر کوئی اس طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ گھر کے دروازے پر اتر کر اس نے رکشے کا کرایہ ادا کیا اور سخت خراب موڈ لے کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی، جس نے اس کو دیکھتے ہی دوپٹہ منہ میں لے کر ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا بکواس ہے، وہ زور سے دھاڑی۔ سب ایسے کیوں ہنس رہے ہیں؟ میری طرف دیکھ کر اس نے کندھے سے بیگ اتار کر غصے سے پھینکا اور کرسی پر گر سی گئی۔ اس کی چھوٹی بہن نے ہنستے ہوئے کہا، آپی ذرا نیچے تو دیکھو، اپنے پاؤں کی طرف۔ اس نے غور سے نیچے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کی سفید شلوار کے پائنچے سے سرخ رنگ کا ناڑا باہر جھانک رہا تھا، جو کہ سارے راستے اس کی جگ ہنسائی کا سبب بنا رہا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی رہی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کی دلچسپ اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔